اگر کوئی اس پاکستان کے آئین کو پامال کرے، اگر کوئی اس پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑائے، تو اس آئین پہ عمل درآمد کرانا کس کی ذمہ داری ہے؟ کون ہے جو آئین کی وائلیشن سے لوگوں کو روکے گا؟ کون ہے جو آئین کی وائلیشن کرنے والوں کے اوپر ہاتھ ڈالے گا؟ ان کے خلاف آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کارروائی کرے گا؟ یہ سوال ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک کے اندر تشیع کے خلاف تکفیر کا نعرہ لگا، اس ملک میں تشیع کے خلاف ایک مسجد کا ملا جھنگ سے بیٹھ کر تکفیر کا نعرہ لگاتا ہے۔ مجھے بتاؤ، پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑائی گئی اس ملک میں، اس ملا کی کوئی ایف آئی آر کٹی؟ اس ملا کو روکا گیا؟ اس ملا کو گرفتار کیا گیا؟ اور گرفتار تو کجا، قانونی کارروائی تو کجا؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گلی کوچے سے نعرے کو نکال کر بازاروں میں، روڈوں پہ، سڑکوں پہ کون لے کر آیا؟ وہ کون سی قوتیں تھیں؟ ہمارا مسئلہ تکفیری نہیں ہے، ہم تو 1400 سال سے فکر سے لڑ رہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی کے لیے ہو تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو 14 سال سے اس فکر سے لڑ رہے ہیں۔ مسئلہ تکفیریت نہیں ہے، مسئلہ وہ قوت کون سی ہے کہ جس نے اس پاکستان میں سوچ کو پروان چڑھایا، جس نے نیشنل انٹرسٹ کے تحت پاکستان میں شیعوں کا قتل کرایا۔ بھولے نہیں ہیں بہت ساری باتیں کرنے کو۔ افغانستان میں جو جنگلیوں کا انقلاب آیا، ان دہشت گردوں کو کس نے پروان چڑھایا؟ ان سانپوں کو کس نے دودھ پلایا؟ پھر گلی کوچوں سے نعرے کو لا کر بازاروں میں کون لے کر آیا؟ کون سی قوتیں تھی، کون سی طاقتیں تھی؟ ہمیں بھی تو بتاؤ۔ پاکستان کے اندر آئین موجود تھا، اس کے بعد آئین کے ہوتے ہوئے اس ملک میں ایک فرقے کی توہین کی گئی، گھٹیا اور بازاری لوگوں کو شرفا کے مقابلے پہ لا کر کھڑا کیا گیا، ان کی توہین کرائی گئی، ان کے خلاف بازاروں میں مغلظات، تکفیر کے نعرے لگائے گئے۔ پاکستان کی حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ میں پاکستان کی حکومت کی بات ہی نہیں کرتا، یہ بے بس لوگ ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں پاکستان کی ریاست سے، میں پاکستانی ہوں، میری شناخت پاکستان ہے۔ جب میں اس پاکستان میں آیا، میرے آباء و اجداد اس پاکستان میں آئے قربانیاں دے کر، اپنی جانوں کے نذرانے دے کر کہ بن کے رہے گا پاکستان، تو اس ملک کی ریاست نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کروں گا۔ کس نے وعدہ کیا تھا؟ حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا میں، پاکستان کی ریاست نے کیا تھا۔ پاکستان کی ریاست نے کہا تھا کہ میں تمہاری جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کروں گا۔ میں پوچھتا ہوں پاکستان کی ریاست سے، پاکستان کے ریاستی اداروں سے سوال کرتا ہوں، بتاؤ اس ملک کے اندر ان تکفیریوں کو دودھ کس نے پلایا تھا؟ ان سانپوں کو کس نے پالا تھا؟ اور کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ کہاں سے آتے تھے؟ اتنا بارود کہاں سے آتا تھا؟ کہاں سے آپریٹ ہوتے تھے؟ آج 14 20 سال 25 سال ہوگا، تمہیں معلوم نہیں ہے یا تمہیں معلوم ہے لیکن تم جانتے ہو حقیقت کیا ہے؟ یا تو بولو کہ تم نے ان سانپوں کو پالا تھا، بولنا پڑے گا تمہیں۔ اب تم سمجھتے تھے کہ ایک گروہ کے خلاف ہے، تشیع کے خلاف ہے، ہم کہہ رہے تھے ان کو روکو، ان کو روکو، لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا۔ سب یہی سمجھتے تھے ایک گروہ کے خلاف، ایک فرقے کے خلاف بات ہو رہی ہے، ایک فرقے کے اوپر دہشت گردی ہو رہی ہے، لہذا ساری سیاسی مذہبی جماعتیں سب خاموش تھی، کسی نے اس وقت ساتھ نہیں دیا۔ لیکن جب ان یہی دہشت گرد ان کے گلوں میں پڑے تو اب کہہ رہے تکفیریت نہیں ہونی چاہیے۔ اب جب پھٹے GH2 میں جا کر
اب جب پھٹے ایف آئی او کے دفتر میں جا کر اب ننھے بچوں کو جب نشانہ بنایا تو اب سب متوجہ ہوئے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. ہم تو کہہ رہے تھے بھائی روکو، یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے. ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ ہمارے پاس طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی. ہمارے پاس کل بھی طاقت تھی، ان کو روکنے کی آج بھی طاقت ہے. صرف اس ملک کے مفاد کے لیے، کیونکہ ہم نے قربانیاں دی تھی، برداشت کیا ہم نے. ورنہ میں کہہ سکتا ہوں اس ملک کے اندر تکفیریت کو تو ہم نے چھن میں دفن کر دیا. کہتا تھا نا وہ ملا کئی سال سے الیکشن لڑ رہا ہے اور کہتا تھا میں دیکھوں گا یہ میرا اور ساجد نقوی کا ریفرینڈم ہے. اس گندے نالی کے کیڑے کو ہم نے دفن کر دیا، چھن کے اندر اسمبلی میں جانے نہیں دیا. بتاؤ پاکستان میں یہ تمہارے لانڈی میں بھی کھڑا ہوا تھا ایک تکفیری، ٹنڈولیار میں بھی وہی تکفیری کھڑا ہوا تھا، پنجاب میں بھی ایک آصف معاویہ نامی شخص کھڑا ہوا تھا. ہم نے مقابلہ کیا ہے، اسی پاداش میں ہم پر پابندیاں لگی ہیں، ہماری قیادت کو جیل میں ڈال کر یہ مطالبہ کیا گیا بیٹھو ان تکفیریوں کے ساتھ، عام معافی کا اعلان کرو، عزاداری سے ہاتھ اٹھاؤ. نہیں عزیزو، یہ حقیقت لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ہم نے راستہ روکا، دے دیا ہم نے قائد شہید، دے دیا ہم نے ڈاکٹر محمد علی، دے دیا ہم نے حسن ترابی، دے دیا ہم نے ضیاء الدین، دے دیا خرم زکی، ثنا عاشور، ثنا اربعین، سب دے دیے، لیکن ہم نے تکفیریت کے سامنے سر نہیں جھکایا. یہ تو جان کے نذرانے ہیں جو دینے پڑتے ہیں ان ہدف کے لیے. بس آخری بات، اور وہ بات یہ ہے، کیا تکفیریت کا خاتمہ ہو گیا؟ قومی ایکشن پلان بنا اس ملک میں. آپ کو پتا ہے نا قومی ایکشن پلان کس لیے بنایا تھا؟ دہشت گردی کے خلاف، انتہا پسندی کے خلاف، فرقہ واریت کے خلاف. وہ مطالبات جو تکفیری کیا کرتے تھے، عزاداری میں دھماکے، جلوسوں کو روکنا، ان کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنا، پہلے یہ ٹھیکا تھا تکفیریوں کے پاس، لیکن قومی ایکشن پلان بننے کے بعد اب یہ ٹھیکا اس ملک کی ریاست نے لے لیا ہے. عزاداری پہ ایف آئی آر ہے، جلوس پہ ایف آئی آر ہے. ابھی 21 رمضان کو گھوٹکی میں ایف آئی آر کٹی حضرت علی کی شہادت کی مجلس کرنے پر. یہ کہہ رہا ہوں، ہم نے جتنی قربانیاں اٹھائی تھی اس عزاداری کی بقا کے لیے، اس سے زیادہ قربانی دیں گے. نہ عزاداری کے راستے میں تکفیریوں کو برداشت کیا تھا، نہ تمہیں برداشت کریں گے. یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. پاکستان نہیں، دنیا کا کوئی قانون مجھے عزاداری سے نہیں روک سکتا. میں جہاں چاہوں مجلس کروں گا، ماتم کروں گا، نہ کسی قانون کو مانتا ہوں اس راستے میں، نہ کوئی رکاوٹ برداشت کروں گا. میں بس آخری بات، اور وہ بات یہ ہے، یہ جو تم نے بیج بویا تھا آج دیکھ لو کیا کیا. آپ نے پلان بنایا تھا قومی ایکشن پلان کہ آپ دہشت گردوں کو ختم کر دو گے. کس کو ختم کیا تم نے؟ ایک کا نام بتاؤ. میرے ثنا عاشور کے قاتل کہاں ہیں؟ میرے اربعین کے قاتل کہاں ہیں؟ میرے شکارپور کے قاتل کہاں ہیں؟ جیکب رات کے قاتل کہاں ہیں؟ خرم زکی کے قاتل کہاں ہیں؟ ایف آئی آر نومینیٹ ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے میری جان کا دفاع کرنا. لہذا عزیزو، ہمارا خوف اس تکفیریوں سے نہیں ہے، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے تکفیریوں سے. ہم نے ڈٹ کے مقابلہ کیا تھا، اور اب ریاست کا سامنے آ جانا یہ تکفیریوں کی پسپائی کی دلیل ہے کہ کرائے کے قاتلوں کو چھوڑ کر اب خود تشیع کے مقابلے میں کھڑی ہے. لہذا آپ اپنی صفوں میں اتحاد رکھو، بس کوئی خوف نہیں. یہ آزمائش زمانہ غیبت میں، شام ہو،
इराक हो, लबनान हो, आप यहाँ से अखबार में बयान दे देकर भेजते रहो यहाँ से। फाउंडेशनों के जरिए फैक्ट्रियां लगाई तुमने तकफीरियों की, बहरीन भेजा, शाम भेजा, इराक भेजा कि तशय्युअ को कमजोर कर लो। तुम समझते थे कि ये कोई बदरोज से भागने वालों की औलादें हैं। हम हैदर कर्रार की औलाद हैं, हैदर कर्रार के मानने वाले हैं। अपनी जान दे सकते हैं लेकिन किसी बातिल के आगे झुक नहीं सकते। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।